حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ میرے نبی نے استنجا فرمایا، قریب میں وضو کے لیے پانی تھا، یہ کوئی 12-13 قدم دور. حضرت عباس حضور کے چچا بیان کرتے ہیں کہ نبی نے وہاں جانے سے پہلے تیمم کر لیا. اب قرآن میں آیا کہ جب پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر لو. اب پانی موجود ہے پھر بھی تیمم کیا گیا. حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حکمت سمجھ نہیں آئی، پانی سامنے ہے، یہاں یہ آپ نے مٹی سے تیمم کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول کی آنکھیں بھیگ گئیں اور فرمایا میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. ہماری امید ہے کل پرسوں نرسوں یہ کروں گا وہ کروں گا. تو اگر یہی کرتا رہے گا تو میرے بھائی توبہ کب کرے گا؟ سوچ اگر بغیر توبہ کرے مر گیا تو ایمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اللہ کی رحمت کا نام ہے، اس کے فضل و کرم کا نام ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں اگر ایمان اندر ہوتا ہے تو گناہوں سے روکتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ گناہ نہ کر. اور جب تیری یہ فیلنگ ختم ہو جائے کہ تو گناہ کر کے تیرا دل نہ گھبرائے تو سمجھ کہ تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، تیرے دل کے کسی حصے میں وہ اتنی کمزوری کی حالت میں پڑ گیا ہے کہ اب تجھے وہ گناہوں سے نہیں روک رہا ہے، موت کے نزدیک پہنچ گیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ محدث صحابی، کون نہیں جانتا حضرت ابو ہریرہ کو؟ کتنی بار آپ نے نام سنا ہوگا. انتقال کا وقت ہے، کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے، کبھی سرخ رنگ ہوتا ہے، کبھی پیلا کبھی سرخ. کبھی بچوں کی طرح روتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی گھبراتے ہیں، کبھی مچلنے لگتے ہیں. لوگوں نے کہا اتنا بڑا صحابی کیا موت سے ڈر گیا ہے؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں. کہا پھر؟ کہا حضور نے فرمایا میرے آقا کی حدیث یاد آئی کہ مرتے وقت انسان جب مرنے والا ہوتا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو ایمان پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. تو چونکہ ابو ہریرہ بوڑھا ہو گیا ہے اور گنہگار بہت ہے، اپنی زندگی میں ابو ہریرہ نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو چونکہ موت کا وقت ہے تو ابو ہریرہ گھبرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مالک ابو ہریرہ کو معاف کر دے، میرے رب اگر یہ موت کا وقت ہے اس وقت تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. مولا کائنات کے خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد ہے، میرا ایک مرید ہے، قرآن کا اتنا بہترین پکا ٹناٹن حافظ پورے بصرہ میں کوئی نہیں. میرے پاس آ کے کہتا ہے حضور میں برباد ہو چکا ہوں، کہیں کا نہ بچا. کل سے میرے دل میں جو گھبراہٹ ہے اس کا میں بیان نہیں کر سکتا. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور کل سے قرآن پورا سینے سے نکل گیا. کیا ہوا تھا؟ ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، مجھ کو پسند آ گئی تھی، تھوڑی دیر اس کے پیچھے چلا تو اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا تو ایک تو مسلمان دوسرا حافظ قرآن، پھر بھی تو ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے. حالانکہ مسلمان تو ننگے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے دنیا میں آتا ہے، کسی ننگے سر کی پیچھا کرنے کے لیے تو نہیں. تجھے مسلمان ہو کے شرم نہیں آتی؟ کہتے اس کے الفاظ ایسے سخت تھے کہ میرے دل میں ایک دم گھبراہٹ پیدا ہوئی اور حضور تب سے لے کے اب تک قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں. بس میں یہ کہہ رہا ہوں حضور ابھی اللہ ناراض ہوا ہے تو قرآن نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی نکل جائے، میرا ایمان بھی نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا اللہ میں مجھ سے اتنا ناراض ہو جائے کہ میرا ایمان بھی نکل جائے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کا گھبرانا، دونوں نے دعا کی. وہ روتا تھا، حضرت امام حسن بصری بھی اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. اللہ کا فضل ہوا کہ قرآن واپس اس کے سینے میں آ گیا. مگر میں عرض کرتا ہوں کہ اب نہ تو کسی کو ایسے اعمال کی فکر ہے، نہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو آپ کی اس بات کی فکر کریں کہ آپ دیکھتے کیا ہیں کیا نہیں دیکھتے ہیں. میری بات کو سمجھیے ذرا، اللہ نہ کرے کہ مرتے وقت ایمان چھن جائے تو کیا ہوگا.
حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنے ایک قریبی انسان کے قریب پہنچے ہیں اور آپ نے اس کے قریب جا کر کے سورہ یاسین کو پڑھا ہے. وہ بالکل آخری لمحات میں ہیں, آخری ہچکیاں ہیں موت کی اس کی. آپ نے جب قرآن پڑھا اس نے کہا قرآن سے نفرت کرتا ہوں, اس کو بند کر لو. آپ نے قرآن کو بند کر کے جو پریشان ہو گئے, اس کے نزدیک جا کر کے کہا قرآن تم سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ آپ ایسا کرو کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو بیٹے تم کلمہ شریف پڑھ لو. اس نے کہا کلمے سے, قرآن سے, آپ سے, اسلام سے سب سے نفرت ہے, اس کو میرے سامنے کا ذکر نہ کرو قرآن کا. وہ مر گیا انہی گھٹیا الفاظ کے ساتھ. آپ 40 دن لگاتار روتے رہے. 40 دن کے بعد دیکھا کہ خواب میں اس کو جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے اور اس کی جو جبڑا ہے اس پہ جہنم کی انکڑی پھنسی ہوئی ہے, اس پہ جہنم کی جنزیر پھنسی ہوئی ہے. جہنمی کے ہاتھ میں جنزیر نہیں لگائی جائے گی ہتھکڑی, بلکہ اس کے جبڑے کو پکڑا جائے گا اور جبڑے سے پکڑ کے لے کے جائیں گے. اللہ اکبر, جہنم کتنی سخت ہے, کتنی سخت ہے جہنم. اللہ اکبر, توجہ تو کرے, کتنی سخت ہے جہنم. وہ کہتا ہے, آپ نے اس سے پوچھا یہ بتا تو کیسے برباد ہو گیا؟ وہ کہتا ہے حضور میں 2 گناہ کرتا تھا مگر یہ کس کو خبر نہیں تھی, بس میرا اللہ جانتا تھا اور میں جانتا تھا, تیسرے کو خبر نہیں تھی. کہا کیا گناہ کرتا تھا؟ کہا ایک گناہ تو میں یہ کرتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا, اور دوسرا گناہ میں یہ کرتا تھا حضور کہ میری آنکھیں پاک نہیں تھی, میں بڑی بدنگاہی کرتا تھا, چلتی پھرتی عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا, میری آنکھیں بازار میں کنٹرول میں نہیں رہتی تھی. بس مرتے وقت 2 وجہ بتا کے میرا ایمان چھین لیا گیا. اور کہا فرشتے نے تو اس لائق نہیں کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا درد اس کا نام اپنے ساتھ سینے میں لے کے جائے, تو کہ تیرے سینے میں گناہ بھرے ہوئے ہیں. اس وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا اور اب میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہوں گا. میری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا چونکہ میں بے ایمان ہو کے مرا ہوں. میں کبھی اب جو بچ نہیں سکتا. حضور مجھے برباد کر دیا میرے اعمال نے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ نمازی روزہ سب کچھ لے کر کے آئے گا. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈالو. فرشتے عرض کریں گے مالک یہ تو نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, یہ تو پرہیزگار بھی تھا. اللہ نے فرمایا ہاں لوگوں کے سامنے تھا, یہ نمازی روزہ دار تھا مگر تنہائی میں مجھ سے ڈرتا نہیں تھا, یہ تنہائی میں گناہ کر لیا کرتا تھا, اس وجہ سے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا مگر تنہائی کا چور تھا. اللہ نہ کرے کہ جن لڑکوں نے اپنی زندگی میں رات کو تصویریں دیکھی, فلمیں دیکھی, ڈرامے دیکھے, اپنی زندگیوں کو برباد کیا, نہ جانے کتنے لڑکے اس محفل میں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جو انسٹاگرام پہ گندی تصویریں دیکھتے ہوں گے. اب تو یہ عام ہو گیا, اب تو کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. میرے آقا فرماتے ہیں صبح کو ایک وقت ایسا آئے گا میری امت میں کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا اور شام آنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. اے نوجوان, تیرے دل پر جو گناہوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں تیرا ایمان بالکل کمزور ہو گیا اور خدا نہ کرے کہ تو بے ایمان ہو کے مر جائے. اللہ نہ کرے کہ تو بے ایمان ہو کے مر جائے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, صدبار نہ کرے, مگر سوچ تو کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تیرا دل اب گھبراتا نہیں, کیونکہ تیری جلوت یہودیوں کی طرح, تیری خلوت یہودیوں کی طرح, تو نصرانیوں کی طرح جی رہا ہے, تو انہی کی طرح کھاتا ہے, انہی کی طرح چلتا ہے, تو انہی کی طرح. ارے اب تو تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ تو چری ہو گیا, تو قدرت مند ہو گیا کہ تو اپنے اسٹیٹس تک پہ گندی تصویریں لگاتا ہے. تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو بمبئی کے ہیرو کی طرح ہو گیا, تو یہودیوں کی طرح زندگی گزارنے لگا. تیری زندگی بمبئی والوں کے لیے ہو گئی, ہیرو کی طرح ہو گئی. اگر تجھے زندگی ہی گزارنی تھی میرے دوست تو بمبئی والے کی طرح نہیں گزار تھا, نہ بمبئی والے کے لیے گزار تھا. وہ بمبئی کے تو بیہوش ہے, بے شرم ہے, بے غیرت ہے. تجھے اگر زندگی گزارنی تھی تو کربلا کے اس 18 سال کے جوان علی اکبر کو دیکھتا, میری ملت کے جوان کہ جس نے 18 سال کی جوانی میں اپنے باپ حسین سے کہا تھا مجھے اجازت دی جائے جنگ میں شہید ہونے کی, چونکہ میری جوانی میرے ابا دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ مدینے والے کے لیے ہے. بریلی سے میرے تاج شریعہ پکار اٹھے, زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
مگر آج تیری جلوت بھی یہودیوں کی طرح، تیری جلوت بھی دنیا والوں کے لیے، تو لڑکیوں کے لیے سجتا ہے، نوجوان تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اپنے بال انہی کی طرح کٹواتا ہے۔ میرے دوست نا واپس آ جا، میں تجھ سے کہتا ہوں ذرا ایک مرتبہ پلٹ، تو کیسا ہو گیا میرے بھائی میرے دوست؟ یہ بتا کہ تو آخر یہ جوان ہے اور تو جوانی کے عالم میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، تجھ کو پتا نہیں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ نام محمد رکھ لیا، نام احمد رکھ لیا، نام محمد فاروق ہے، نام محمد ایوب ہے، نام محمد صالح ہے، نام محمد زید ہے، نام محمد عبداللہ ہے، نام محمد آصف ہے، نام محمد واصف ہے، اور تو کر کیا رہا ہے؟ نام غلام علی ہے، نام غلام حسین ہے، نام جو ہے وہ غلام احمد رضا ہے، اور تیرے موبائلوں میں تصویر کس کی لگی ہوئی ہے؟ گندی اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں، کوئی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ تو مسلمان ہے، تیرے اسٹیٹس تو کتنے گھٹیا ہے، ذرا غور تو کر۔ تجھ سے اور مجھ سے اچھے مسلمان تو پہلے زمانے کے بھکاری بھی تھے، یہ بھکاریوں نے اتنے برے کام نہیں کیے تھے آج کے زمانے کے یہ لوگ جو کر رہے ہیں، ہم لوگ جو کر رہے ہیں۔ کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک آدمی جامع مسجد کے نیچے بھیک مانگ رہا تھا، انگریز ادھر سے گزر کے گیا، انگریز سے اس نے کچھ مانگا، انگریز نے اس کو کچھ دے دیا، جب انگریز نے اس کو کچھ دے دیا تو وہ چلا گیا انگریز، مگر اس کا بٹوا گر گیا تھا دھوکے میں، مسلمان نے اٹھا کے رکھ لیا، فقیر نے 3 مہینے کے بعد آیا، اس نے امانت کے طور پہ پیش کیا، یہی آپ کا ہے صاحب، اس نے چیک کیا پیسہ اور کہا اتنے بہت سے پیسے ہیں اس کے اندر، کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ کہا بھکاری تو ہوں، کہا اتنا پیسہ تھا تیری زندگی بدل سکتی تھی، کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ تو نے یہ پیسے خرچ کیوں نہیں کیے؟ تو نے امانت کے ساتھ کیوں مجھے دے دیے؟ کہا لگا میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں، اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی، میرے سرکار کو شرمندگی ہو جاتی، اور میں اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تکلیف دوں، بھکاری ضرور ہوں مگر نبی سے محبت بہت کرتا ہوں، لے اپنا یہ بٹوا لے جا۔ انگریز بولا یہ پرس بعد میں دینا، پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ جس امت کے امتی کی ایمانداری کا یہ عالم ہے، اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟